غزوہ بدر اسلام کی پہلی تاریخی جنگ 313 مسلمانوں کا 1000 مشرکین سے تاریخی مقابلہ۔ غزوہ بدر کا پس منظر۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوئی۔ یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جس میں تعداد اور وسائل کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے شاندار فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ اس وقت ہوئی جب قرش مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ مکہ میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، مگر کفار نے وہاں بھی سکون سے جینے نہیں دیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ جنگ کی وجوہات۔ ایک، مکہ کے مشرکین کی دشمنی۔ قریش مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کا پیغام نہ پھیل سکے۔ 2، مسلمانوں کا مالی نقصان۔ مکہ کے کفار نے مسلمانوں کی تمام جائیدادیں چھین لی تھیں جنہیں وہ واپس لینا چاہتے تھے۔ 3، قریش کا قافلہ۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اپنے مالی نقصان کا بدلہ لے سکیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا اور سب نے اس جنگ میں شریک ہونے پر آمادگی ظاہر کی۔ جنگ کے لیے دونوں لشکر۔ مسلمانوں کی فوج تعداد 313، گھوڑے صرف 2، اونٹ 70، اسلحہ بہت کم، سپہ سالار خود رسول اللہ۔ کفار مکہ کی فوج تعداد 1000، گھوڑے 200، اونٹ 700، اسلحہ مکمل تیار، سپہ سالار ابو جہل۔ ظاہری طور پر یہ جنگ ناممکن جیت لگ رہی تھی، مگر ایمان کی طاقت ہمیشہ سے مادی طاقت پر غالب رہی ہے۔ میدان بدر میں جنگ کا آغاز۔ جب دونوں فوجیں بدر کے میدان میں پہنچی تو سب سے پہلے مبارزت مقابل انفرادی جنگ شروع ہوئی۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبدے نے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے ان تینوں کو واصل جہنم کر دیا، جس سے کفار پر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے بعد بھرپور جنگ کا آغاز ہوا۔ کفار اپنی تعداد اور ہتھیاروں کے زور پر غالب آنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خاص رحمت نازل فرمائی۔ اللہ کی مدد کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل کر رہا ہوں جو پے در پہ آئیں گے۔ سورہ انفال 8-9۔ فرشتے سفید لباس میں نازل ہوئے اور دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ مسلمانوں کے جیم ظالب ایمانی نے جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ رسول اللہ خود جنگ میں شامل تھے اور مسلسل دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو قیامت تک کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کفار مکہ کی شکست۔ نتائج۔ مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے جن میں ان کا سردار ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 مشرکین کو قیدی بنایا گیا جن کے ساتھ نرمی برتی گئی۔ مسلمانوں کے صرف 14 افراد شہید ہوئے جنہیں شہداء بدر کہا جاتا ہے۔ اسلام کو پہلی بار ایک بڑی فتح حاصل ہوئی جس نے پوری عرب دنیا میں مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کروایا۔ غزوہ بدر کے اہم اسباق۔ 1، اللہ کی مدد پر ایمان۔ اللہ پر سچا یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ 2، جیم ظالب جہاد۔ دنیاوی اسباب کی کمی ایمان کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں۔ 3، دعا کی قوت۔ نبی کی دعاؤں نے اس جنگ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ 4، عدل و انصاف۔ قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا جو اسلامی اخلاقیات کی نشانی ہے۔ نتیجہ، غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے دنیاوی اسباب کچھ بھی ہوں۔ آج بھی اگر ہم اسی ایمان کے ساتھ چلیں تو دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔